अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीनिल मकीनिल हनीनिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिल आख़िर। क़ुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख़्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौन कसादहा व मसाकिन तर्दौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादन फ़ी सबीलिही फ़तरब्बसू हत्ता यअतियल्लाहु बिअम्रिही वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व सनदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह। असां मिठे मदनी दे ते साढ़े हाल ते करम हजार थिसन। अबू बकर उमर उस्मान अली ते साढ़े हामी चार यार थिसन। ते होसी कहर दी गर्मी ओढ़ी माशर ते उदो जलवे सरकार थिसन। ताबश जी आसिमाता पढ़ दे हाँ उंदे लब हिल सवां साढ़े बेड़े पार थिसन। हाल दिल किसको सुनाए आपके होते
در پہ جائیں، کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے۔ میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے۔ غم مجھے کیوں کر ستائے، غم مجھے کیوں کر ستائے، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے۔ کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم، آپ سے کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم، آپ سے کیوں انہیں دوں میں سزائے، کیوں انہیں دوں میں سزائے، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے۔ اپنا جینا اپنا مرنا، اپنا جینا اپنا مرنا، اب اسی چوکھٹ پہ ہے، ہم کہاں سرکار جائیں، ہم کہاں سرکار جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے۔ میں یہ کیسے مان جاؤں کہ شام کے دربار میں، میں یہ کیسے مان جاؤں کہ شام کے دربار میں چھین لے کوئی ردائے، چھین لے کوئی ردائے، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے۔ سامنے ہے اے علی کے لال رسوا آپ کا،
جلال رسوا آپ کا کیوں کسی کا خوف کھائے، کیوں کسی کا خوف کھائے، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائے، آپ کے ہوتے ہوئے۔ تمام حمد و صلوات اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جس مالک لم یزل نے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے، اور لاکھوں کروڑوں انگنت درود و سلام امام الانبیاء احمد مجتبی نور خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے کہ جن کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کو بنایا ہے، اور جن کی دعاؤں کا صدقہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کی شکلوں کو سلامت فرمایا ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ جل جلالہ کے پاک بارگاہ میں جو ایمان والے ایمان والی ہیں، بیمار ہیں، کریم خدا انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، اور جو بے اولاد ہیں کریم خدا انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائے، اور جو قرض دار ہیں اللہ وحدہ لا شریک انہیں قرضوں سے خلاصیاں عطا فرمائے۔ اللہ وحدہ لا شریک اپنے عظمت والے قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اگر تم نے کوئی کام کرنا ہے زندگی میں تو میرے محبوب علیہ السلام کی زندگی کی طرف دیکھنا ہے۔ اگر پانی پینا ہے تو طریقہ میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لینا ہے۔ نماز پڑھنی ہے تو طریقہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لینا ہے۔ اگر سونا ہے تو طریقہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لینا ہے۔ اگر تجارت کرنی ہے تو طریقہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لینا ہے۔ اگر کوئی زراعت کا کام کرنا ہے، کھیتی باڑی کرنی ہے تو طریقہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح زندگی کا ہر پہلو جو گزارنا ہے فرمایا وہ طریقہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گزارنا ہے۔ جب طریقہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپناؤ گے تو پھر دنیا، قبر، حشر سب سنور جائیں گے۔ دنیا میں بھی اگر کامیابی چاہتے ہو، قبر میں بھی اگر کامیابی چاہتے ہو، حشر کے دن، میدان محشر کے دن، قیامت کے دن، روز جزا کے دن اگر چاہتے ہو کامیابی مل جائے، سرخروئی مل جائے، تو فرمایا طریقہ محمد مصطفیٰ کے ساتھ زندگیوں کو گزار لو، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سرخرو فرما کر جنت عطا فرما دے گا۔ تو سامعین محترم، گزشتہ جمعہ امت پر حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بات کی تھی، جو کہ 4 حقوق بیان کیے اور باقی 4 رہ گئے تھے۔ توجہ کیجئے، جہاں تک آواز جا رہی ہے وہ بھی توجہ کریں، اور جو گھروں میں باہر انتظار میں ہے تو وہ برائے مہربانی جلد از جلد مسجد میں تشریف لے آئیں، تاکہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان سن کر اپنے دلوں کو منور اور معطر اور مطہر کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیکیاں کرنے والا بنائے۔ کریم خدا فرماتا ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ فرمایا بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول
جن کو تمہارا مشقت میں پڑھنا گراں ہے، تمہاری بھلائی کے لیے نہایت چاہنے والے اور مسلمانوں پر نہایت ہی رحم فرمانے والے ہیں۔ وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی امت کے لیے غم زدہ اور پریشان رہتے ہیں کہ یہ میری امت، یہ میرا امتی، اس کی شکل نہ بگڑے، اس کے گناہ عیاں نہ ہو، اس کے عیب جو ہے وہ ظاہر نہ ہو، اس محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، پیار، ادب اور عشق یہی ہے کہ اس امتی پر بھی چاہیے کہ اس امتی کو حضور علیہ السلام کے حقوق ادا کرے۔ فرمایا وہ حقوق کیا ہے؟ فرمایا وہ حقوق 8 ہیں جو کہ امت پر حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے گئے ہیں۔ فرمایا وہ 8 کیا ہیں؟ ایمان بالرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، یہ امتی پر حقوق مصطفیٰ میں سے، امت پر حقوق مصطفیٰ میں سے پہلا ہے۔ فرمایا نمبر 2 اتباع سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور علیہ السلام کی سنتوں سے پیار کرنا، ان کی سنتوں کو اپنانا، ان کی سنتوں کی پیروی کرنا، تو یہ امت پر حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے دوسرا حقوق ہے کہ امتی کو چاہیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر زندگیوں کو گزارے، حضور علیہ السلام کی اتباع میں زندگی کو گزارے، حضور علیہ السلام کی سنتوں کو اپناتے ہوئے، ان سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی کو گزارے۔ نمبر 3 پر فرمایا اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس امتی کو چاہیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری و فرما برداری میں زندگی گزارے۔ جب اسے کہا جائے کہ یہ حلال ہے تو اسے حلال جانے، اور جب کہا جائے یہ حرام ہے تو اسے حرام جانے، اور اس قدر جہاں پر اسے کہا جائے رک جائے وہ رک جائے، جہاں چلنے کو کہا جائے تو وہ چلے۔ تو یہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ امتی پر ضروری ہے، یہ امتی پر حقوق مصطفیٰ میں سے تیسرا حق ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں زندگی کو گزارے۔ فرمایا 4 نمبر پر محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہر امتی کو چاہیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، حضور علیہ السلام سے محبت اس قدر کرے کہ حضور علیہ السلام کی محبت سے بڑھ کر کائنات میں کسی کی محبت نہ ہو۔ اولاد ہے، بیوی ہے، ماں باپ ہیں اور عزیز و اقربا ہے، حتیٰ کہ مال ہے، حتیٰ کہ اپنی جان ہے، ان سب سے زیادہ جو محبت ہونی چاہیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے۔ کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے وہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے والدین، بہن بھائی، بیوی بچے اور حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ میں محمد سے محبت نہ کریں۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ امت پر حقوق مصطفیٰ میں سے چوتھا حق جو ہے وہ امت پر یہ ہے کہ وہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہونا وہ ضروری ہے۔ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ہو کہ اپنی بیوی، اپنے بچے اور اپنے والدین اور حتیٰ کہ مال دولت، عزت اور حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر جس سے محبت ہو اسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں۔ اور اس قدر محبت جنہوں نے کی ہے وہ صحابہ ہیں، وہ صحابیات ہیں، وہ اہل بیت ہیں، وہ تابعین ہیں، وہ تبع تابعین ہیں، وہ صالحین ہیں، سلف صالحین ہیں، وہ اولیاء کاملین ہیں جنہوں نے حضور علیہ السلام سے محبت کی ہے۔ اب جنگ احد کا واقعہ آتا ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میدان احد میں موجود تھے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جنگ احد میں، میدان احد میں موجود ہے، اور اس وقت منافقین کی طرف سے، شیاطین کی طرف سے اس بات کو پھیلا دیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو چکے ہیں۔ جیسے یہ خبر مدینہ المنورہ میں پہنچتی ہے
تو صحابہ اکرام صحابیات یہ سن کر تڑپ اٹھتے ہیں کہ یار ہمارے نبی، پیارے نبی، دلارے نبی، اللہ کے محبوب نبی، غمخوار نبی، آقا و مکی و مدنی نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے، جن کی کچہری میں ہم نے زندگی کو گزارنا، جن کے چہرے کو دیکھ کر ہمارا دن کا گزرنا، آج وہ شہید ہو چکے، کیا بنے گا؟ تو اس وقت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والیاں اس قدر جو ہے وہ ان کے دل غم زدہ ہوئے، اس قدر پریشان ہوئے۔ فرمایا جاتا ہے کہ ایک بوڑھی عورت جب یہ خبر اس تک پہنچتی ہے تو وہ گھر سے چلتی ہے، فوراً بے قرار ہوتی ہے، بےتاب ہوتی ہے اور آنکھوں سے اشک بار ہوتی ہے، زبان کے اوپر اس کے ترانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاری ہوتا ہے، جسم کے اوپر لرزہ جاری ہوتا ہے، تڑپ کر اٹھتی ہے اور چل پڑتی ہے اس میدان کی طرف، میدان احد کی طرف، جنگ احد کی طرف۔ کہتی ہے پتہ تو کروں کہ کہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید تو نہیں ہو چکے، کہیں ان کی شہادت کی خبر جو آئی ہے کہیں وہ پکی اور سچی تو نہیں ہے۔ فرمایا جیسے وہ بڑھیا بے قرار ہو کے بےتاب ہو کر وہ بڑی عورت گھر سے نکلتی ہے اور اس میدان احد کی طرف بڑھتی ہے، دل میں یہی تمنا ہے، دل میں یہی ہے آرزو کہ لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے، اور وہاں سے نکلی۔ اب راستے میں جو صحابی آ رہا ہے، اس میدان کی طرف سے جو آ رہا ہے، اس کے قریب جاتی ہیں، پوچھتی ہیں ذرا بتاؤ تو صحیح لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، ذرا بتاؤ تو صحیح اس آمنہ کے لال کا کیا حال ہے، ذرا بتاؤ تو صحیح اس لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، ذرا بتاؤ تو صحیح اس غمخوار نبی کا کیا حال ہے جو غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، بیواؤں کو، غریبوں کو سہارا دینے والا نبی ہے، جو اپنی امت کے لیے رو رو کر بخشش کروانے والا نبی ہے، ذرا بتاؤ تو صحیح اس لجپال، اس غمخوار نبی کا کیا حال ہے۔ فرمایا وہ بڑی عورت بے قراری کے عالم میں وہ ہر کسی سے پوچھتے ہوئے اس میدان احد کی طرف جا رہی ہے اور زبان کے ساتھ حضور کے ترانے بھی گاتی جا رہی ہے اور آنکھوں سے اشکبار بھی ہوتی جا رہی ہے، جسم لرزہ بھی ہے اور پوچھتی جا رہی ہے۔ فرمایا جیسے اس نے پوچھا ذرا بتاؤ لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، تو بتانے والے بتاتے ہیں اے خاتون سن، تیرا شوہر شہادت کا جام پی چکا ہے۔ اسے بتایا کہ تیرا شوہر اس جنگ احد میں، اس میدان احد میں شہید ہو گیا ہے۔ وہ عورت کہتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، ذرا بتاؤ میرے نبی کا کیا حال ہے۔ پھر آگے بڑھی ہے، بے قراری ہے، شوہر فوت ہو گیا، شہید ہو گیا، جام شہادت کو نوش کر لیا، پر یہی آرزو ہے ذرا بتاؤ لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، ذرا بتاؤ لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ شوہر کا غم نہیں ہے، شوہر کی پریشانی نہیں ہے، شوہر کی تکلیف نہیں ہے، بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ ذرا بتاؤ لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں ہے۔ فرمایا آگے بڑھتی ہے، روتی جا رہی ہے، اور پھر آگے پوچھا بتاؤ لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں ہے۔ اسے بتایا جاتا ہے ماں، اے خاتون سن، تیرا باپ اس جنگ میں شہید ہو چکا ہے، اس نے جام شہادت نوش کر لیا ہے۔ وہ بڑی خاتون کہتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، پر میری بات یہی ہے میرا شوہر چلا گیا، میرا باپ چلا گیا، پرواہ نہیں ہے، مجھے یہ بتاؤ لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں ہے۔ حضور علیہ السلام آپ کس حال میں ہے جو کہ شہادت کی خبر پہنچ رہی ہے۔ تو وہ آگے چلتی ہے، آگے بڑھتی ہے، آگے چلتی ہوئی، روتی ہوئی، اشکبار ہوتی ہوئی لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھتی ہوئی گویا جا رہی ہے، اور پھر پوچھتی ہے ذرا بتاؤ تو صحیح میرے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں ہے۔ اسے بتایا گیا کہ اے خاتون، تیرا بھائی اس جنگ میں شہید ہو چکا ہے، تیرے بھائی نے جام شہادت نوش فرما لیا ہے،
اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ نے بھائی دیا، اللہ کا مال تھا، اللہ کی طرف چلا گیا، مجھے یہ بتاؤ بھائی کے بارے میں نہیں، مجھے یہ بتاؤ ہمارے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں ہے، حضور لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں ہے۔ اور پھر آگے بڑھتی جا رہی ہے، فرمایا وہ میدان احد کی طرف جا رہی ہے، بے قراری کے ساتھ بےتاب ہو کر، اور پوچھتی ایک ہی جا رہی ہے کہ بتاؤ میرے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں ہے۔ محبت یہ ہے، پیار یہ ہے، عشق یہ ہے، ادب یہ ہے، امت پر حقوق مصطفیٰ میں سے محبت مصطفیٰ یہ ہے کہ باپ چلا گیا ہے پرواہ نہیں ہے، حضور سے محبت ہے، بیٹا چلا گیا ہے، بھائی چلا گیا ہے، پرواہ نہیں ہے، حضور کی محبت ہے، اور اسی طرح شوہر چلا گیا ہے، پرواہ نہیں ہے، حضور کی محبت ہے۔ بتاؤ ذرا میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں ہے۔ فرمایا تیرا بیٹا بھی جام شہادت کو نوش کر لیا۔ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، میرے لجپال نبی کا بتائیے، لجپال نبی کا بتائیے وہ کس حال میں ہے۔ کیا جو خبر آ رہی ہے کہ کیا انہوں نے جام شہادت نوش کر لیا، کیا لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے۔ جب وہ آگے بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، تو اسے بتانے والوں نے بتایا لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہے، حضور علیہ السلام سلامت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے واللہ عاصمہ، اے محبوب آپ کی حفاظت کرنا میں خدا کا کام ہے۔ وہ بے قراری میں کہتی ہے مجھے دکھاؤ تو صحیح نا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرواؤ تو صحیح نا، لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ تو لوں نا۔ جیسے حضور علیہ السلام کے چہرے انور مبارک پر اس کی نظر پڑتی ہے تو فرمایا وہ غم سارے بھول جاتی ہے اور عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سلامت ہے تو دنیا سلامت ہے۔ گویا کہ تاجدار بریلی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان میں وہ کہہ رہی ہے کروں تیرے نام پہ جہاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ وہ گویا کہہ رہی ہے میرا بیٹا آپ کے قدموں پر شہید ہو گیا، میرا بھائی آپ کے قدموں پر شہید ہو گیا، میرا شوہر آپ کے قدموں پر شہید ہو گیا، میرا باپ آپ کے قدموں پر شہید ہو گیا۔ باپ کی ایک جان ہے، بیٹے کی ایک جان ہے، شوہر کی ایک جان ہے، بھائی کی ایک جان ہے، یہ تو چار جانیں ہیں جو آپ کے قدموں پر نشاور ہوئی ہیں۔ میں چاہتی کہ اگر اللہ مجھے یہ ایک جان نہیں اگر دو جہان بھی عطا فرما دیتا تو وہ میں دو جہان بھی آپ کے قدموں پر قربان کر دیتی۔ یہ دو جہان بھی کوئی ویلیو نہیں رکھتے، اگر اس جیسے کروڑوں جہان ہوتے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قدموں پر قربان ہے۔ تو یہ محبت مصطفیٰ ہے، یہ امت پر حقوق مصطفیٰ میں سے چوتھا جو حقوق ہے وہ محبت مصطفیٰ، حضور سے محبت کرنا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اس قدر اعلیٰ ہونا چاہیے کہ جس قدر فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم اس وقت تک کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہر چیز سے زیادہ میں محمد سے محبت نہ کروں۔ تو ہم اگر اپنی زندگی کو دیکھیں، اپنی ترجیحات کو دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں، کیا امت پر حقوق مصطفیٰ میں سے یہ جو چوتھا حق ہے محبت مصطفیٰ والا، کیا ہم اس پر پورا اتر رہے ہیں؟ محبت مصطفیٰ کے تقاضے کو کیا ہم پورا کر رہے ہیں؟ حضور علیہ السلام کی محبت تو یہ ہے کہ فرمایا حضور علیہ السلام نے سب سے زیادہ مجھے جو پسندیدہ ہے وہ نماز ہے، نماز سے میری آنکھوں کو ٹھنڈک ہے۔ تو کیا ہم نماز کی پابندی کرتے ہیں؟ کیا ہم حضور علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کریں؟ تو کیا ہم جو ہے وہ اذان ہوتے ہوئے اپنے کام کاج چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم بجا لاتے ہوئے
حضور علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے ہوئے ہم نماز پڑھنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں؟ کیا ہم کوئی ناپ توڑ میں کمی کرتے ہوئے کیا ہم محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں کہ ہم یہ جو عمل کر رہے ہیں تو حضور علیہ السلام نے تو منع کیا ہے؟ اپنے بھائی سے، اپنے بیٹے سے، اپنے باپ سے، اپنے جو ہے وہ بہنوئی سے، اپنے داماد سے، اپنی بیٹی سے، اپنی بہن سے جائیداد کی خاطر رشتہ ختم کرتے ہوئے کیا ہم نے سوچا ہے کہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پوری کر رہے ہیں کہ ہم اپنی بہن سے، اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنے جو ہے وہ دیگر رشتہ داروں سے، ہمسایوں سے ہم رشتہ ناتا تعلق توڑ رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں؟ تو کیا ہم محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والے ہیں یا نہیں؟ حضور علیہ السلام نے تو کافروں کو معاف کر دیا ہے، کیا ہم اپنے بھائی کو معاف نہیں کر سکتے؟ حضور علیہ السلام نے تو تکلیف دینے والوں کو معاف کر کے بتایا ہے، تو کیا ہم اپنے بیٹے کو اس کی غلطی معاف کر کے اس کو سینے سے نہیں لگا سکتے؟ کیا ہم اپنے بھائی کی غلطی کو معاف کر دے؟ کیا ہم اپنے اس بھائی کو سینے سے نہیں لگا سکتے؟ کیا ہم اپنی ماں کی غلطی کو معاف کر کے اگر کسی بنا کے اوپر اس نے اس کی بیوی کے ساتھ یا اس کے بچوں کے ساتھ یا اس کے ساتھ ناانصافی کی ہو، ناچاکی کی ہو، تو اس وجہ سے اگر ہم اپنی ماں سے ناراض ہیں تو کیا ہم وہ ناراضگی حضور علیہ السلام کی محبت میں آ کر معاف نہیں کر سکتے؟ تو حضور علیہ السلام نے تو اپنی ماں جو رضائی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ تھی، ان کے لیے جو ہے وہ کپڑا بچھا دیا ہے، دامن بچھا دیا ہے، اٹھ کر استقبال کیا ہے، تو کیا ہم اس چیز کو دیکھتے نہیں ہیں کہ یہ محبت مصطفیٰ ہے ہمارے اندر؟ امت میں سے حقوق مصطفیٰ، امت پر حقوق مصطفیٰ جو چوتھے نمبر پر ہے وہ محبت مصطفیٰ ہے۔ اور محبت مصطفیٰ صرف اور صرف زبان کے ساتھ نہیں ہے، محبت مصطفیٰ صرف اور صرف کہنے کے ساتھ نہیں ہے بلکہ اس کے عمل کے ساتھ ہے۔ کہ ابو لہب نے حضور علیہ السلام کو کس قدر تکلیف دی ہے، ابو جہل نے حضور علیہ السلام کو کس قدر تکلیف دی ہے، اور حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لانے سے پہلے انہوں نے کس قدر حضور علیہ السلام کو اذیت و تکلیف دی ہے کہ حضور علیہ السلام کا پیارا چاچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کسی جنگ احد میں جب شہید ہو جاتے ہیں تو یہ حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لانے سے پہلے انہوں نے ان کے جو ہے وہ ٹکڑے کروائے، اور ان کے جو ہے وہ ٹکڑے کروانے کے بعد ان کا ہار بنا کر اور ان کا کلیجہ تک چبایا، لیکن جیسے یہ ایمان لے کر آئی تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف فرما دیا۔ اور مکہ والوں نے جہاں پر حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت سے پہلے 40 سال کی زندگی کو مبارکہ گزاری ہے، جہاں آپ کو صادق بھی مانتے ہیں، امین بھی مانتے ہیں، اور پھر جب آپ نے اعلان نبوت کیا تو وہاں کے رہنے والوں نے آپ کو کس قدر تکلیفیں دی۔ آپ علیہ السلام ابھی سجدے میں ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تو ابو جہل بدبخت نے اونٹ کی اوجری لا کر اپنے حواریوں کو ساتھ ملا کر حضور علیہ السلام کی پشت مبارک پر رکھ دی۔ حضور علیہ السلام سجدے میں ہیں اور ابو جہل اور اس کے حواریوں نے یہ عمل کیا جیسے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ تک خبر پہنچتی ہے۔ فرمایا ملتا ہے کہ 5 سال کی عمر ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی، آپ دوڑتی آتی ہیں اور بابا جان سے اس اوجری کو ساتھ ملا کر انہیں جو ہے وہ ہٹاتی ہیں، تو 12-13 سال وہاں تکلیف اور اذیت کے ساتھ گزارنے پر اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہجرت کا حکم عطا فرماتے ہیں، جہاں آپ کی ولادت باسعادت، جہاں آپ کا بچپن گزرا ہے، جہاں آپ کی جوانی گزری ہے، جہاں آپ کے سارے رشتہ دار موجود ہیں۔ فرمایا اس مکہ شہر کو چھوڑ دیں جہاں اللہ کا گھر بیت اللہ موجود ہے، حرم پاک موجود ہے، صفا مروہ موجود ہے، اللہ کی نشانیاں موجود ہے، شعائر من اللہ ہے،
اس جگہ کو چھوڑنے کا اللہ نے حکم عطا فرمایا۔ جب کفار نے اذیتیں دی، جب فتح مکہ ہوا، مدینہ سے بہت بڑا لشکر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت و قربت میں جب فتح مکہ ہو جاتا ہے تو حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا آج میں سب کو معاف کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ جنہوں نے تکلیفیں دی، جنہوں نے اذیتیں دی، حضور علیہ السلام نے فرمایا میں معاف کرتا ہوں۔ تو کیا محبت مصطفیٰ، امت پر جو حقوق محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیا یہ حضور علیہ السلام کی زندگی ان کے اوپر ہمارے اوپر نافذ نہیں ہے؟ کیا ہم اس پر عمل کرتے ہوئے، کیا ہم یہ آج اپنے باپ کو، اپنے بھائی کو، اپنی بہن کو، اپنی اس بیٹی کو جس نے جائیداد کا حصہ ہمارے سے مانگا ہے اور ہم نے اسے جو ہے وہ الگ کر دیا ہے، ہم بیٹی کو حصہ نہیں دیتے، ہم اپنی بہن کو حصہ نہیں دیتے، ہم اپنی چچی کو حصہ نہیں دیتے، ہم اپنی جو ہے وہ کیا نام ہے بھانجی کو حصہ نہیں دیتے، بھتیجی کو حصہ نہیں دیتے، اپنے بھائی کو، اپنے جو ہے وہ یتیم بچوں کو ہم حصہ نہیں دیتے، ان سے ناراضگی لا تعلقی اسی وجہ سے ہے، کیا ہم معاف نہیں کر سکتے؟ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، نمازیوں، یہ یاد رکھ لیں کہ حضور علیہ السلام کی محبت سب سے اعلیٰ ہے۔ یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقات، خیرات، یہ سب قابل قبول تب ہوں گے جب حضور علیہ السلام کی محبت ہمارے سینے میں موجود ہوگی۔ اگر حضور کی محبت موجود نہیں ہے، کوئی بندہ کعبے کے غلاف کے ساتھ لٹکا رہے اور اسی حالت میں مر جائے، اگر دل میں حضور کی محبت موجود نہیں ہے تو اس کا وہ عمل اسے جنت میں نہیں لے جا سکتا۔ اگر حضور کی محبت ہے، حضور علیہ السلام سے پیار ہے، تو بندہ کعبے سے ہٹ کر بھی فوت ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی حضور کی محبت سے اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی بخشش فرما دے۔ حضور کی محبت کا ہونا وہ ضروری ہے، اور محبت یہی ہے کہ حضور علیہ السلام کی اطاعت گزاری کی جائے، حضور کی فرما برداری کی جائے۔ حضور علیہ السلام نے جس عمل کرنے کا حکم عطا فرمایا ہے اس پر عمل کیا جائے، جس سے منع فرمایا ہے اس سے رک جایا جائے۔ اور حضور علیہ السلام کی سیرت سے یہی ہے کہ حضور علیہ السلام نے حسن سلوک کا حکم عطا فرمایا ہے، حضور علیہ السلام نے عفو و درگزر کا حکم عطا فرمایا ہے، حضور علیہ السلام نے محبت اور پیار اور بھائی چارے کا حکم عطا فرمایا ہے۔ اور آج اس چیز کی بہت ضرورت ہے۔ اگر جو ہے وہ دیکھا جائے تو ایک ایک ہی گھر میں چار جو دیواریں بنی پڑی ہیں، اور پھر حتیٰ کہ باپ اپنے بیٹے کے پاس نہیں جا رہا، بیٹا اپنے باپ کو ملنے کے لیے تیار نہیں ہے، بیٹا باپ کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور باپ بھی آج اپنے بیٹے کی شکل کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ جہالت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اگر اندھیرے اس جہالت سے نکلنا ہے تو حضور علیہ السلام کی محبت میں آنا ہے، حضور علیہ السلام کی محبت کو اپنے دل میں لانا ہے، اور حضور علیہ السلام کی سیرت پر چلنا ہے۔ پھر جا کر یہ جہالت دور ہوگی، باپ کو بیٹا نظر آئے گا، بیٹے کو اپنا باپ نظر آئے گا، اور بھائی کو بھائی نظر آئے گا، اور بہن کو اپنا بھائی نظر آئے گا، اور باپ کو بھی بیٹی کا حق دینا یہ نظر آئے گا، کیونکہ اسے حق دینا اللہ اور اس کے رسول نے حکم عطا فرمایا ہے۔ ہم اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔